السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي کنتم توعدون۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانوں کو پیدا فرمایا، شیاطین و جنات کو پیدا فرمایا، اور ایک اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق فرشتے بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ فرشتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ وہ فرشتے ہر وقت اللہ رب العالمین کا حکم تسلیم کرتے ہیں، اور ان فرشتوں نے آج تک اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارے اسلام میں بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں اور اس بندہ مومن کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں میں آپ سامعین کے سامنے چند ایک ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کے فرشتے زمین پہ تشریف لے آتے ہیں اور آ کے اس بندہ مومن کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا عمل جس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت کے فرشتے اس بندہ مومن کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، سب سے پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طہروا ہذہ الاجساد طہرکم اللہ، اپنے جسموں کو پاک رکھا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے دلوں کو پاک فرما دیں گے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَبِيتُ طَاهِرًا إِلَّا بَاتَ لَهُ فِي شِعَارِهِ مَلَكٌ، جب بندہ مومن وضو کر کے اپنے بستر پہ آ جاتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتہ اس انسان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے، اور وہ فرشتہ ساری رات اس بندہ مومن کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لا ينقلب ساعة من اللیل، وہ فرشتہ ساری رات اس بندہ مومن کے ساتھ رہتا ہے، اس بندہ مومن کی حفاظت کرتا ہے، اس بندہ مومن کی شیاطین سے حفاظت کرتا ہے، جنات سے حفاظت کرتا ہے، دشمنوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اور وہ فرشتہ اس بندے کے لیے یہ دعا کرتا ہے، قال اللہم اغفر لعبدک، وہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اس بندہ مومن کو معاف فرما دے، اس نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں، اس بندے نے اپنی زندگی میں تیری بہت سی نافرمانیاں کی ہیں، اس بندے نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، اے اللہ اس بندہ کو معاف فرما دے۔ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، اے اللہ
اس نے رات گزاری ہے، اس نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے، اس نے رات گزاری ہے، وضو کی حالت میں رات گزاری ہے، وہ فرشتہ ساری رات اس بندہ کے ساتھ رہتا ہے، اس بندے کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اور اس بندہ مومن کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پاک رہنا، اپنے جسموں کو پاک رکھنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت باوضو رہتے ہیں، وہ انسان، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے مقرب بن جاتے ہیں، اور جو بندہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، اس انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف رہتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر رہتا ہے، وہ انسان گناہوں سے دور رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور وہ بندہ اللہ رب العالمین کے قریب تر قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل، جس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے فرشتے، اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے ان لوگوں کے لیے اترتے ہیں اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چند لوگ اکٹھے ہو کے اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیم سیکھتے ہیں، قرآن مجید کی تفسیر سیکھتے ہیں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ اللہ رب العالمین کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، وہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، اس کو آگے سکھاتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ، اس کا آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، تو ان لوگوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہو جاتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں پر برستی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس جماعت کو، اس مجلس کو اپنے پروں کے ساتھ ڈانپ لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالی ساتویں آسمان پہ بیٹھ کے ان بندوں کا اپنے فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرماتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید یہ سب سے آخری کتاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے۔ اس کا ایک حرف پڑھنے سے بندے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا ایک حرف پڑھنے سے بندے کو 10 نیکیاں۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، الف پڑھیں گے 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے 20 نیکیاں، میم پڑھیں گے 30 نیکیاں۔ جو بندہ الف لام میم کی تلاوت کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے کو 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کے لیے ایک عظیم شاہکار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تمام جہان میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، اس کو آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تب ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور آگے لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دوسرا عمل ہے، جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں پہ برستی ہے۔ اور تیسرا عمل، جس عمل کی وجہ سے
اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ وعند رأسہ ملک موکل کلما دعا لأخیہ قال الملک الموکل آمین۔ تیسرا عمل جس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ عمل یہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کر دیتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں کوئی دعا کرتا ہے، تو اس انسان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ، ایک مسلمان بندہ جب تنہائی میں بیٹھ کے اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، وہ فرشتہ اس کی دعا پہ آمین کہتا ہے، اور وہ فرشتہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ، اے بندے جس طرح تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، جو کچھ تو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں بھی یہ عطا فرما دیں۔ اور اہل ایمان کی یہ نشانی رہی ہے، اہل ایمان کا یہ شعار رہا ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ستۃ ادعو لهم بسحر احدهم الشافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں 6 قسم کے ایسے بندے ہیں جن بندوں کے لیے میں تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، سحری کے وقت دعا کرتا ہوں، ان 6 بندوں میں سے ایک امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بھی ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اور چوتھا وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ عمل یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مسلم عاد اخاہ الا 70,000 ملک یصلون علیہ من ای ساعۃ النہار کان حتی یمسی ومن ای ساعۃ اللیل کان حتی یصبح، کہ جب بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، کوئی بندہ بیمار ہو گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے، تیمارداری کے لیے جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 70,000 فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ ما من مسلم عاد اخاہ الا 70,000 ملک، 70,000 فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بندہ مومن کے لیے یصلون علیہ من ای ساعۃ النہار کانا، وہ 70,000 فرشتے اس مسلمان بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ من ای ساعۃ النہار کانا حتی یمسی، اگر بندہ صبح کے وقت اپنے مسلمان بند بھائی کے لیے بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اگر بندہ رات کے وقت جائے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وَقَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اس بندے کے لیے جنت میں ایک باغ بنا دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان بندے کی بیمار پرسی کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اور 5ویں قسم کے وہ لوگ جن لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی جحرها وحتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، دین کو سیکھنے کے لیے
اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ واہل السماوات والارضین، اللہ سبحانہ و تعالی ساتویں آسمان پہ بیٹھ کے اس بندہ مومن پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ وَمَلَائِكَتَهُ، اور اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے اس بندہ مومن کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ، اور زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اس بندہ مومن کے لیے، اس طالب علم کے لیے رحمت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ بلوں کے اندر رہنے والی چیونٹیاں بھی اس بندہ مومن کے لیے، اس طالب علم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ وحتی الحوت، حتیٰ کہ سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ لا یصلون علی معلم الناس خیرا، جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔